بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم سورہ بقرہ کی یہ پہلی آیت ہے اور یہ مستقل آیت ہے. گزشتہ مجلس میں الف لام میم اور اس جیسے دیگر ابتدائی حروف جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں اس کے معنی پر روشنی ڈالی گئی تھی، اور فیصلہ کن بات وہی ہے جو خود امام راضی رحمہ اللہ نے آخر میں فرمائی اللہ اعلم بمرادہ، کہ اس کا مطلب اور اس کے مراد اللہ ہی سب سے بہتر جانتے ہیں. ہمارا اس پر ایمان ہے کہ جو اللہ کی مراد ہے وہ برحق ہے. اب اس کے بعد ہمیں اس کے مطلب اور معنی میں پڑھنے کی اور اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کے لغوی معنی کیا ہے، اس کا حاصل معنی کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. پیغام اس میں یہ ہے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے ہی اپنے ذہن سے، دل اور دماغ سے اپنی صلاحیت، اپنے علم، اپنی قابلیت، اپنے فہم، اپنی عقل کا خیال اور خناس نکال دو اور اپنے آپ کو ہر چیز سے خالی سمجھ کر اب طالب بن کر اللہ کے بارگاہ میں بیٹھو اور اس قرآن کو سمجھو گے تو اللہ اس قرآن کی سمجھ دیں گے. اس کے بعد پھر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہی عظیم الشان کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ قرآن ڈر والوں کے لیے اور تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. ذالک الکتاب عربی زبان میں یہ ذالکہ کا لفظ اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں وہ چیز، فلاں چیز، یہ چیز، بالکل اسی طرح ذالکہ کا مطلب ہے وہ اور ھذا کا مطلب ہے یہ. ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم تو ہم سب کے سامنے ہے اور ہر وقت ہمارے سامنے رہتا ہے، تو مناسب تو یہ تھا یوں کہا جاتا ھذا الکتاب، یہ کتاب. ذالکہ وہ کتاب کا کیا مطلب؟ اس کے جواب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور ہمارے سامنے جو قرآن ہے یہ قرآن کے نقوش ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، نقوش ہیں جو کاغذ پر ہے. یہ قرآن اصل میں اس وقت تھا جب کچھ نہیں تھا. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے تو اللہ کا یہ کلام بھی ہمیشہ سے ہے. نقوش میں تو بعد میں آیا، لکھا بعد میں گیا، کتابی شکل میں بعد میں آیا، لیکن اللہ کے علم ازلی میں تھا اور یہ اللہ کا قدیم کلام ہے اور یہ لوح محفوظ میں تھا. اس کے بعد بیت العزہ جو 7ویں آسمان پر عین بیت اللہ سے اوپر ایک جگہ ہے، لوح محفوظ سے وہاں منتقل ہوا اور اس کے بعد وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا. دوسری بات، یہ قرآن ایک دم ایسے نہیں آیا. اس قرآن کا تعارف پرانی امتوں میں تھا، پرانی کتابوں میں تھا. پرانے انبیاء علیہ السلام نے اس کی پیشین گوئی فرمائی اور اس کی خوشخبری دی
اس کی خبر دی۔ تو ذالک الکتاب کا مطلب ہے یہ وہی کتاب ہے، یہ وہ عظیم بلند و بالا کتاب جو اللہ کے علم میں، اللہ کا قدیم کلام ہے، اور لوح محفوظ میں، اور رب بیت العزت میں آسمانوں سے اوپر، اور یہ وہی کتاب ہے جس کا تذکرہ اور چرچا اور اس کتاب والے کا ذکر پرانی کتابوں میں اور پرانے نبیوں نے کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ اس کتاب کی شان اور مقام اتنا بلند اور اس قدر اونچا ہے، اس کتاب میں اسرار و معرفت کے وہ رموز ہیں، وہ حقائق بیان کیے گئے، انسانیت کے لیے وہ اسباق ہیں ہدایت کے اور کامیابی کے، ایسے سنجیدہ اور گہرے مضامین اور ایسی عمدہ اور خوبصورت باتیں ہیں۔ یہ اتنا اونچا عظیم کلام ہے کہ ذالک الکتاب، اس کے لیے اشارہ ہے بعید کا کہ یہ وہ اونچی کتاب ہے جس کتاب کی حقیقت تک رسائی سے انسانوں کے فہم، اس کی عقل، انسانیت کی سمجھ عاجز ہے، اور یہ سب کی سمجھ اور فہم سے بالا تر ہے، اتنی اونچی کتاب۔ ذالک الکتاب، عربی زبان میں ہر لفظ بلکہ ہر حرف کے اندر کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے، ہر حرف کا بھی معنی۔ ذالک ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس میں پیغام ہے، اس سے کتاب کی بلندی کی طرف، قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ بادشاہ سلامت بیٹھے ہیں تو یہ نہیں کہتے، یہ کیا کہتے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں، حضور سلامت فرما رہے ہیں، بلندی کا ایک لفظ ہے۔ اس کے بعد فرمایا لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یاد رکھیے، کبھی کسی چیز کے اندر شک اور شبہ اس کی نقص اور خامی اور خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک چیز کی کوالٹی خراب ہے، ایک بات کے اندر کمزوری ہے، ایک شخص کے اندر تضاد ہے، ہمیں اس کے بارے میں ڈاؤٹ، شک ہے۔ اور کبھی کسی چیز میں شک اور شبہ آدمی کی اپنی کم فہمی کی وجہ سے یا اپنے اندر کے دماغی خلل کی وجہ سے یا نقص کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اگر کسی کو شک ہو رہا ہے، آج کوئی قرآن کریم کے اندر تحریف کرتا ہے، قرآن کریم میں شبہات پیدا کرتا ہے، توڑ موڑ کر اس کا غلط مطلب بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو اس کے ذریعے سے راہ حق سے ہٹاتا ہے، تو وہ قرآن کی کمزوری نہیں ہے، وہ اس شخص کے اپنا دماغی خلل ہے، یا اس کا اپنا نقص یا اپنی سمجھ کی یا کمزوری یا فطرت کی خرابی۔ تو لا ریب فیہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی بہت سے لوگ تو شبہ کر رہے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں اور قرآن کہتا ہے شبہ نہیں ہے۔ ارے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر واقعہ اور حقیقت کے اعتبار سے کوئی شبہ نہیں ہے، یا کوئی سلیم الفطرت آدمی اگر ہے تو اس کے لیے قرآن میں شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر سورج عین دوپہر کے وقت 12 بجے نکلا ہوا ہے، اب کوئی آدمی اس کا انکار کرتا ہے، شبہ کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے دن کا ہونا یا سورج کا نکلنا متاثر نہیں ہو سکتا۔ یہ اس آدمی کی اپنی سمجھ کی کمزوری ہے، یہ اس کی ہٹ درمی ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، ورنہ یہ ایک حقیقت ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، کمرہ بند ہے، اندر اندھیرا ہے، لیکن باہر سورج نکلا ہوا ہے، روشنی ہے، اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو کسی چیز کے بارے میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو اس کے بارے میں اطمینان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ شروع ہی میں بندوں کا ذہن صاف کر رہے ہیں، دیکھو یہ جو تمہاری کتاب سامنے ہماری کتاب ہے، جس کو تم پڑھنے بیٹھے ہو، جس کو سمجھنے بیٹھے ہو، جس سے فائدہ اٹھانے بیٹھے ہو، دیکھو پہلی شرط یہ ہے کہ یہ یقین کرو کہ یہ ہماری کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اگر ذرا بھی شک اور شبہ ہو گیا تو سارا مقصد ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا ھدی للمتقین۔ عام طور پر جب دنیا میں کوئی بکس لکھی جاتی ہے، کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، کوئی مضمون لکھا جاتا ہے، تو شروع میں اس کا مقصد واضح کیا جاتا ہے کہ اس کتاب سے میرا کیا مقصد ہے، میں اس کتاب سے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالی
جو اس کتاب کو اتارنے والے ہیں، اور یہ اللہ کی کتاب ہے، براہ راست اللہ کا کلام ہے، اللہ خود اس کتاب کا تعارف کر رہے ہیں، اس کتاب کا تعارف اللہ خود کرا رہے ہیں، مقصد نزول اللہ خود بتلا رہے ہیں کہ اس کتاب کو ہم نے کس لیے اتارا ہے، ھدی للمتقین، یہ ہم نے ہدایت کے لیے کتاب اتاری۔ یاد رکھیے قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، سائنسی تحقیقات ایجادات کی، یہ نئی معلومات کی اس کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن میں علوم بہت سارے، ہر چیز ہے، لیکن قرآن سے یہ چیزیں خواہ مخواہ نکالنے کی کوشش کرنا یہ ایک ناسمجھی کی بات ہے۔ ہر چیز قرآن سے نکل رہی ہے، لیکن جو قرآن کا ایک اصل مقصد ہے وہ کچھ اور ہے، وہ ہدایت ہے۔ صرف عربی زبان کی کتاب نہیں ہے، ایسی عربی کہ ساری مخلوق ایسی عربی لانے سے عاجز ہو جائے، لیکن قرآن کا مقصد عربی سمجھانا نہیں ہے، عربی پڑھانا نہیں ہے، عربی دان بنانا نہیں ہے، کسی کو کوئی بڑا اسکالر بنانا مقصد نہیں ہے۔ ایسا فلسفہ قرآن میں کہ دنیا کے تمام فلسفے اور عقلی موشگافیاں اور علمی بحثیں اس قرآن کے سامنے سرنگوں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اصل جو مقصد قرآن کا ہے وہ ہدایت۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں اس قرآن کا مقصد بتا دیا کہ یہ قرآن ہم نے ہدایت کے لیے اتارا، گویا ایک پیغام اور دیا۔ ایک پیغام یہ دیا تھا کہ قرآن سامنے رکھ کر بیٹھے ہو تو اپنے دل اور دماغ کو صاف رکھنا، ہماری کتاب میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک پیغام اور دیا ہے، دیکھو اگر یہ قرآن پڑھنا سمجھنا ہے تو اپنی نیت کو ٹھیک کر لو۔ ایک نیت ہے، وہ ہے ہدایت حاصل کرنا، نہ عربی سمجھنا مقصد ہے، نہ معلومات لینا مقصد ہے۔ میں اچھی نیتیں بتا رہا ہوں، خراب نیتیں نہیں بتا رہا، نہ وقت کو اچھے مشغلے میں گزارنا، اچھی بیٹھک میں گزارنا مقصد ہے۔ ساری نیتیں صحیح ہیں، ایک مقصد ہے اس قرآن سے ہمیں ہدایت مل جائے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے، خدا نہ خواستہ نیت ہی بالکل خراب ہے، تب تو اس قرآن سے ہدایت ملنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ اللہ صاف کہتے ہیں آگے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہے قرآن ہدایت کے لیے، لیکن اس قرآن سے ہی بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں گمراہ ہوتے ہیں؟ قرآن ہاتھ میں ہے لیکن قرآن سے مقصد ہدایت نہیں، قرآن سے مقصد شبہات نکالنا ہے، قرآن سے مقصد زندگی کے دنیا کے مادی تقاضے پورے کرنا ہے، قرآن سے مقصد صرف علمی تحقیق ہے، اس میں وقت گزارنا ہے۔ یاد رکھیے جب تک ہدایت مقصد نہیں ہوگی قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، قرآن کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو شروع ہی میں اپنی نیت کو ٹھیک کر لیا جائے اگر ہم نے قرآن کریم سے فائدہ حاصل کرنا۔ ایک بات اور سمجھیے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گاڑی اور یہ سواری بہت اچھی سواری ہے اور یہ آدمی کو اس کی منزل تک پہنچا دیتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ذہن میں صحیح منزل کا انتخاب کرے اور گاڑی چلانے والا بھی صحیح منتخب ہو، ڈرائیور بھی صحیح ہو، پھر اس گاڑی میں اگر بیٹھے گا تو یہ شخص اپنی منزل تک پہنچ۔ گاڑی میں بیٹھا لیکن کوئی مقصد متعین نہیں ہے، بھٹکتا رہے گا صبح سے شام تک۔ یہ گاڑی منزل تک پہنچاتی ہے لیکن آپ کے ذہن میں کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے، صبح سے شام تک چلنے کے بعد اسی جگہ واپس پہنچیں گے جہاں سے چلے تھے، گول چکر کا۔ یا گاڑی چلانے والا اناڑی تھا، آپ نے صحیح راہبر کا، ڈرائیور کا انتخاب نہیں کیا، آپ مار کھا جائیں گے، بھٹکتے رہیں گے، وہ راستے سے نہ آشنا ہے، وہ گاڑی چلانے کے فن سے نا واقف ہے۔ تو قرآن سے ہدایت ملتی ہے لیکن خود سے قرآن دیکھنے سے ہدایت نہیں ملے گی، معذرت کے ساتھ۔ قرآن کو سمجھنا پڑے گا ان لوگوں سے جو قرآن سمجھے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں سے سمجھے ہوئے ہیں جن کا علم، جن کا تقوی قابل اعتماد ہے، جو واقعی اللہ والے تھے اور جنہوں نے
سلسلہ وار اس قرآن کو اوپر تک صحیح قرآن کے علم رکھنے والوں سے سمجھا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں قرآن سمجھانے کے لیے بھی آئے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن سکھانا سمجھانا مقصد۔ اور جس کا سلسلہ آکسفورڈ تک ہارورڈ تک پہنچتا ہے، برائے مہربانی وہ قرآن سمجھانے کا اہل نہیں ہارورڈ۔ آج جو اسکالر قرآن ہاتھ میں لیتا ہے اور سوشل میڈیا پر آتا ہے، فیس بک پر آ رہا ہے، ہم بیٹھ جاتے ہیں اس سے قرآن سمجھ، خدا نہ خواستہ العیاذ باللہ یہ دین اور قرآن ہی اتنا یتیم ہے کہ یہ ہر کسی سے سمجھنا شروع کر دو۔ تو قرآن سے ہدایت تب ملے گی جب قرآن کو قرآن والوں سے سمجھے۔ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جس کا مطلب ہم خود سمجھ ہی نہیں سکتے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا پیشی منظر کیا ہے، سیاق اور سباق کیا ہے، عربی زبان میں اسے کہتے ہیں، کہ بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ہر لفظ کے کئی معنی ہیں، ایک حرف کے 17 معنی ہیں، آپ کیسے سمجھیں گے کہ یہاں کیا مطلب ہے؟ قرآن سے ہدایت ملے گی، انتخاب کرنا ہوگا اس بات کا کہ ہم قرآن کس سے سمجھ رہے ہیں، کس ماحول میں سمجھ رہے ہیں، کس تناظر میں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس میں تقوی ہے اسے ہدایت ملے گی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر۔ یہ بتا دیا کہ قرآن سے ہدایت صرف اس وقت ملتی ہے جب دل میں ڈر ہو، یعنی فکر۔ کسی کے دل میں ڈر ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے، کوئی طلب ہی نہیں ہے، تو ہدایت نہیں ملے گی۔ مفسرین کرام نے ھدی للمتقین کا مطلب یوں بیان فرمایا کہ اس قرآن سے ہدایت ملتی ہے اس شخص کو جو متقی ہو جاتا ہے، یعنی جب آپ کو قرآن سے ہدایت ملے گی تو پھر آپ متقی بن جائیں گے۔ ہدایت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میں تقویٰ آ جاتا ہے۔ وہ اگر یہ معلوم کرنا ہے کہ مجھے اس قرآن سے ہدایت مل رہی ہے نہیں، جو اصل مقصد ہے قرآن کا، شروع میں اللہ نے بتایا، تو اس کے لیے یہ دیکھو کہ زندگی میں تقویٰ آیا یا نہیں آیا۔ تقویٰ یعنی اللہ کا ایسا ڈر، اللہ کا ایسا خیال، ایسا احساس جو انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روک دے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ایک تقویٰ ہے کفر اور شرک سے بچنا۔ ہر مومن متقی آسمان میں، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ دوسرا تقویٰ ہے، تقوی کا دوسرا درجہ گناہ کبیرہ سے بچے، چوری، زنا، شراب، غیبت، جھوٹ، اور چھوٹے موٹے گناہ ہیں تو ان کو مسلسل نہ کرے، ہو جائے تو فوراً توبہ کرے۔ رات دن کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، احساس نہیں ہوتا، فوراً توبہ کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ آدمی مشتبہ چیزوں سے بھی بچے، جن چیزوں میں شبہ ہے گناہ کا اس سے بھی بچے۔ اب ایک آدمی کفر سے بھی بچا ہوا ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، گناہوں سے بچتا ہے، مشتبہ چیزوں سے بچتا ہے، یہ متقی ہے۔ اور اس کے بعد جتنے آدمی کو درجے حاصل ہو سکتے ہیں وہ تقوی کے اعلیٰ درجے ہیں، جتنی محنت کرے گا۔ بعض اوقات بعض مباح چیزیں، جائز چیزوں سے بچنا بھی تقویٰ ہوتا ہے، اس لیے کہ مباح چیز کس میں ڈال دے گی؟ گناہ میں ڈال دے گی۔ اللہ والے بہت زیادہ بھی نہیں کھاتے تھے، زیادہ کھائیں گے تو گناہوں میں پڑیں گے۔ اور اہل اللہ نے تو پھر آخری بات فرمائی، ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے ہٹائے، اللہ سے روکے، یہ تقویٰ۔ اللہ کے سوا کسی کا خیال ہی نہ۔ تو ھدی للمتقین، یہ جو قرآن کریم کی پہلی آیت میں یہ جملہ ہے، یوں سمجھیے یہ ہمیں زندگی گزارنے کا ایک بڑا اصول بتا رہا ہے، کامیابی کا۔ علامہ شاطبی ایک بہت بڑے امام ہیں، مجھے ان کی بات یاد آئی، انہوں نے فرمایا تمام آسمانی تعلیمات کا جو مرکزی اور خلاصہ ہے وہ دو لفظ ہیں، ایک ہوا، ایک ہدا۔ ہوا خواہش اور ہدا ہدایت۔ آسمانی جتنی تعلیمات ہیں اور خاص طور پر قرآن کریم اور احادیث نبویہ اور شریعت کی جتنی تعلیمات ہیں اس کا حاصل، پرانی کتابوں میں بھی یہی تعلیم کہ کامیابی کا خلاصہ کیا ہوا کہ ہوا سے بچ کر خدا والی زندگی گزار۔ ہوا ہے من مانی زندگی، خواہشات نفس، جو جی میں آیا کر لیا۔ آج کی مادی جو دنیا ہے اس مادی دنیا کا حاصل یہی ہے۔ جتنی سائنسی ایجادات ہیں، جدید تحقیقات ہیں، جتنی ترقیاں ہیں، اس سب کا خلاصہ ہوا ہے۔ زندگی آسان ہو گئی، خواہشات کی تکمیل آسان ہو گئی، العیاذ باللہ انسان خواہش کی تکمیل میں جانور کی حد سے بھی نیچے چلا گیا۔ یہ ہوا آسمانی تعلیمات، قرآن کریم، احادیث نبویہ، شریعت کیا کہتی ہے؟ ہدا والا راستہ اختیار کرو۔ تمہیں جو شریعت کہے
جو اللہ اور اس کے نبی بتلائیں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو اور اپنی خواہشات کو لگام ڈال دو۔ اسی کو قرآن کریم کی ایک آیت میں سورہ قصص میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ہدایت کو چھوڑ کر، خدا کو چھوڑ کر ہوا یعنی خواہشات نفس کی پیروی والی زندگی اختیار کرتا ہے۔ تو اگر ہمیں کامیابی چاہیے اور کامیابی والے راستے کو ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں تو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، اپنا لائف اسٹائل، اسے چینج کرنا ہوگا۔ بس قرآن اتنا کہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ دین اور شریعت انسان کو ہر چیز سے روک دیتے ہیں یا زندگی معاذ اللہ اجیرن کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ صرف کہتے ہیں اس میں سے خواہشات والا پہلو نکال دو اور ہدایت والا پہلو لے آؤ۔ تم ہر کام کر سکتے ہو لیکن خواہش پرستی سے بچتے ہوئے کرو، جو شریعت نے کہا وہ کرو اور جس سے شریعت منع کرتی ہے اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔